اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند سوالات ہیں جو زکوٰۃ فطرہ کے متعلق کیے گئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فطرے کے معنی کیا ہیں اور زکوٰۃ فطرہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ دیکھیے، فطرے کے معنی لغوی اعتبار سے یہ ہیں کہ افطار کرنا، کھانا کھانا، پانی پینا۔ فطرہ ماخوذ ہے کلمہ افطار سے، اور یہ افطار اپوزٹ ہے امساک اور روزے کا۔ یعنی ہم ایک مہینے تک امساک کرتے ہیں، روزہ رہتے ہیں، اور ایک مہینہ مکمل ہونے کے بعد جو ماہ شوال کی پہلی تاریخ آتی ہے، جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں، اس دن ہم دن میں کھانا کھاتے ہیں، افطار کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ تو یہ ہیں افطار کے لغوی معنی اور فطرے کے لغوی معنی۔ یعنی فطرہ مقابل میں ہے امساک کے۔ فطرہ کے معنی ہیں کھانے اور پینے کے، اور امساک اور روزے کے معنی ہیں اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے محفوظ رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عید فطر کے دن ہمارے لیے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے، اور اس زکوٰۃ فطرے کی اہمیت کے لیے یہی واضح اور روشن دلیل ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا، دیکھو وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو تزکا یعنی پاکیزہ کر لیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں تزکا سے مراد یہاں زکوٰۃ فطرہ ہے، یعنی روزے کے ذریعے ایک مہینے تک انسان نے اپنے باطن کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کو پاک کیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ عید الفطر کے دن فطریہ اور فطرے کو ادا کرے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں زکوٰۃ فطرہ کن لوگوں پر واجب ہے۔ فقہائے کرام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ 5 شرطوں کے ساتھ انسان پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ انسان عقل مند ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ انسان بے ہوش نہ ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان فقیر نہ ہو، پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان کسی کا غلام نہ ہو۔ پس اگر کسی انسان اور مسلمان کے اندر یہ 5 شرطیں پائی جاتی ہیں تو انسان پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہو جاتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جس انسان نے ماہ رمضان میں روزوں کو نہیں رکھا، کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فطرہ واجب ہے؟ اس کے جواب میں کہوں گا جی ہاں۔ جس انسان نے ماہ رمضان میں روزوں کو کسی مجبوری کی بنا پر نہیں رکھا یا عمدن نہیں رکھا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فطرہ واجب ہو جاتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرے کی مقدار کیا ہے؟ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں، زکوٰۃ فطرے کی مقدار 1 صاع غلہ ہے، یعنی تقریباً 3 کلو گندم، جو، خرما یا کشمش یا چاول یا ذرت یعنی اسے مکائی کہتے ہیں، اس کو ہر فرد کے عوض میں نکالا جائے، اور اگر ان غلات کی قیمت کو بھی ادا کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آئیے ایک چیز اور عرض کریں کہ زکوٰۃ فطرے کا وقت کیا ہے، تو اس سلسلے میں عرض کروں، زکوٰۃ فطرے کا وقت شب عید الفطر میں غروب آفتاب سے لے کر نماز تک ہے، یعنی جب تک انسان نماز کو یعنی نماز عید کو ادا کرے۔ لیکن جو انسان نماز عید الفطر نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو چاہیے
نماز ظہر تک زکوٰۃ فطرہ کو ادا کر دے۔ لیکن جو انسان جان بوجھ کے نماز ظہر تک اور زوال آفتاب تک زکوٰۃ فطرہ کو ادا نہیں کرتا ہے، اس کے لیے فقہاء اعظام فرماتے ہیں کہ زوال آفتاب کے بعد وہ زکوٰۃ فطرہ تو نکالے گا، لیکن اس کی نیت صرف قربتاً الی اللہ کی ہوگی، نہ وہ ادا کی نیت کرے گا اور نہ قضا کی نیت کرے گا۔ یعنی اس طریقے سے نیت کرے کہ زکوٰۃ فطرہ دیتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ ایک اور اہم سوال ہے جو بعض برادران نے کیا کہ زکوٰۃ فطرہ غیر سادات کی کیا سادات کو دی جا سکتی ہے؟ اسی طریقے سے کیا سید کی زکوٰۃ فطرہ جو ہے اس کو ہم کس طریقے سے مصرف کریں اور کس کو دیں؟ تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ سید کی زکوٰۃ فطرہ خود سید کو دی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے غیر سید کو بھی دی جا سکتی ہے، لیکن غیر سید کی زکوٰۃ فطرہ صرف غیر سید کو دی جائے گی، سید کو نہیں دی جائے گی۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ فطرہ نکالنے والا غیر سید ہے اور وہ کسی سید کی زکوٰۃ فطرہ کو نکال رہا ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ بھی غیر سید کی زکوٰۃ فطرہ مانی جائے گی اور اس کو صرف غیر سادات میں صرف کیا جائے گا۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔